حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، میرے خدا کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ۔ 12ویں تاریخ، یہاں علماء نے ایک نکتہ یہ بیان کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی اور ماہ ربیع النور میں ہوئی، جمعے کے دن نہیں ہوئی۔ اور اس وقت جو حرمت والے مہینے تھے، رجب ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے یا محرم ہے، ان مہینوں کے اندر ولادت نہیں ہوئی، بلکہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر ربیع النور کے مہینے میں ہوئی، اور جمعے کا جو مبارک دن ہے اس کو چھوڑ کر پیر کے دن ولادت ہوئی۔ ایسا کیوں؟ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دن کے لیے، یعنی ولادت کے لیے جو دن چنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو اختیار فرمایا اور مہینہ، تو اس میں کسی طرح کسی کو بھی اس بات کا شبہ نہ رہے کہ ہر شے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فضیلت پاتی ہے، نہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی وجہ سے افضل ہوں۔ تو جمعے کے دن اگر ولادت ہوتی تو کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی تھی کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت حاصل ہوئی ولادت کے دن کو، وہ جمعے کے دن سے ہوئی، یا حرمت والے مہینے کے اندر ولادت ہوتی تو کسی کے ذہن میں یہ شبہ آ سکتا تھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو جو اہمیت حاصل ہے وہ اس لیے ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کو اختیار فرمایا کہ کسی کو کسی طرح کا کوئی شبہ ہی نہ رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کسی سے فضیلت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے دنوں اور مہینوں کو فضیلت حاصل ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا پیر کے دن، خاص پیر کے دن ولادت ہوئی، اس سے پیر کا دن جو ہے وہ اہمیت اختیار کر گیا، اور ربیع النور کے اندر، ربیع الاول کے اندر ولادت ہوئی تو یہ مہینہ جو ہے وہ اہمیت اور حیثیت اختیار کر گیا۔ حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، حسن